السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام پر اعتراضات کی حقیقت کی اس سیریز میں آج اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم طلاق کے موضوع پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، نکاح جیسا ایک سماجی، معاشرتی اور فطری ضرورت ہے، اسی طرح نکاح کو ختم کرنے کا آلہ طلاق بھی ایک فطری اور معاشرتی ضرورت ہے۔ قدیم مسیحائی، ہندی تہذیبوں اور مذہبوں میں، بلکہ قدیم کسی بھی مذہب میں، ایک مرتبہ نکاح ہو جانے کے بعد اس کو ختم کرنے کا، ڈائیورس لینے کا، طلاق دینے کا کوئی راستہ اور طریقہ نہیں تھا۔ بعد میں ترمیمات کر کے ان مذاہب میں اس چیز کو اختیار کیا گیا، یعنی بنیادی طور پر ایسا نکاح کو ختم کرنے کا کوئی راستہ وہاں نہیں تھا۔ اسلام چونکہ ایک فطری مذہب ہے، فطرت کا تقاضا ہے، فطرت جو چیز کو قبول کرتی ہے، فطرت کے اعتبار سے جو چیز ضروری ہوتی ہے، اسلام نے وہ تمام چیزیں اپنی تعلیمات میں لی ہیں۔ اسی لیے لیکن اسلام نکاح کے ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ طلاق کی اجازت دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام نکاح کی ترغیب دیتا ہے اور طلاق اجازت پر محمول ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں، اس کے پاس بھی تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یعنی حلال چیزوں میں جو چیزیں حلال ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو استعمال کر سکتے، تو استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہے ناپسندیدہ، لیکن چونکہ ضرورت کی چیز ہے اس وجہ سے اجازت دی گئی۔ اب ضرورت کیسی ہو سکتی؟ اب اس بات پر طویل گفتگو کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر معاشرے میں نکاحوں سے نکلنے کے راستے بنا دیے گئے، لیکن سمجھنے کی اعتبار سے ہے کہ باوجود کبھی زوجین کے، میاں بیوی کے شریف ہونے کے بھی، دونوں کے مزاجوں میں یکسانیت نہ ہونے کی وجہ سے، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کو الگ کر دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرفہ ایک مرد اچھا ہو اور عورت بد اخلاق ہو یا ظالم قسم کی ہو جائے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت شریف ہو اور مرد ظالم ہو، اور اگر نکاح سے نکلنے کا راستہ نہ رکھا گیا تو پھر ایک دونوں میں سے کسی پر بھی ظلم ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں اس نکاح سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اگر نکلو گے تو پھر جو ہے شدید تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی اور لمبے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ اگر ایسی قید لگاتی جائے تو پھر اس سے نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ فوت ہو جائیں گے۔ نکاح کے مقاصد جیسے کہ ایک بہترین ذہنی اور جسمانی زندگی ہو اور ساتھ ساتھ ایک بہترین نسل تیار ہو۔ اگر ایسا محدود کر دیا جائے کہ آپ طلاق نہیں دے سکتے، آپ نکاح کو کسی بھی صورت میں ختم نہیں کر سکتے، تو پھر اس سے نکاح کے جو مقاصد ہیں وہی فوت ہو جائیں گے۔ بات یہ کلیئر ہے۔ انہی باتوں کی بنیاد پر عام تہذیبوں میں بھی آج کے دور میں سب کے یہاں نکاح کو ختم کرنے کا حق، طلاق، ڈائیورس موجود ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ سیریز ہماری چل رہی ہے اسلام پر اعتراضات کی حقیقت، اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے طلاق کا حق صرف مرد کو دیا ہے۔ آج کا اہم ٹاپک، آج کی اہم گفتگو ہماری اسی پر ہے کہ کیا اسلام نے طلاق کا حق صرف مرد کو دیا ہے؟ لیکن یہ بات بھی کم علمی اور سطحی علم کی وجہ سے، یعنی سرسری طور پر کسی چیز کا احاطہ کرنے کی وجہ سے، اس کے تعلق سے اسٹڈی کرنے کی وجہ سے ہے، یا پھر یہ زبردستی کی ایک بات ہے جس کو ہم اسلاموفوبیا بھی کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا اسلام نے طلاق کا حق صرف مرد کو دیا ہے؟ ہم یہاں پر لفظ کو چینج کرتے ہیں کہ اسلام نے نکاح کو ختم کرنے کا حق کس کس کو دیا ہے؟ اسلام نے نکاح کو ختم کرنے کا حق کس کس کو دیا ہے؟ اب اس کی تفصیل ہو جائے گی۔ اب ہم پہلے یہ فرض کرتے ہیں کہ کیا نکاح کو ختم کرنے کا حق کس کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ تو 5 صورتیں ہم اس کی بنا سکتے ہیں، جیسے کہ صرف نکاح کو ختم کرنے کا حق عورتوں کے پاس ہو،
دوسری صورت نکاح کو ختم کرنے کا حق صرف مردوں کے پاس ہو، تیسری صورت نکاح کو ختم کرنے کا حق صرف عدالت کے پاس ہو، چوتھی صورت نکاح کو ختم کرنے کا حق مرد اور عورت دونوں کے پاس ہو، اور پانچویں صورت نکاح کو ختم کرنے کا حق مرد اور عدالت کے پاس ہو۔ سب سے پہلی صورت کہ نکاح کو ختم کرنے کا حق صرف عورتوں کے پاس ہو، اسلام نے بھی ایسا نہیں رکھا۔ اور آپ کو شاید جان کر تعجب ہوگا، جو لوگ مرد اور عورت کی مساوات کی بات کرتے ہیں، دونوں کو سملر جنڈر قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ عورتوں کے حقوق کے وکیل بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں پر بھی، مغربی تہذیب ہو، یورپی تہذیب ہو، کسی بھی تہذیب میں اور مذہب میں طلاق کو دے لینے کا حق صرف عورت کے پاس نہیں ہے۔ اگر کسی ایسی ضرورت پیش آئے تو اس کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عام طور پر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خالق کائنات نے عورت کی فطرت میں جذبات کو غالب رکھا ہے۔ اب یہ کوئی عورت کا عیب نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کا حسن ہے کہ اسی جذبات کی غالبیت کی وجہ سے وہ ایک بہترین ماں بنتی ہے، بہترین بیوی بنتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ایک بہترین خاندان اور بہترین نسل تیار ہوتی ہے۔ تو یہ عورت کی عیب نہیں ہے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جذبات اس کے اندر غالب ہیں۔ اسی بنیاد پر شاید کہ کسی بھی تہذیب نے صرف عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں رکھا۔ اب دوسری صورت کہ طلاق کا حق صرف مرد کے پاس ہو، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوا کرتا تھا، کہ جیسے خود عرب کے اندر پہلے زمانے میں عورت مرد کے پاس ہی طلاق کا حق تھا، کہ مرد ہی نکاح کو ختم کر سکتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ کئی مرتبہ بعض ہزار کے الفاظ بھی استعمال کر لیتے تھے طلاق کے لیے، پھر عورت ان کے پاس پلٹ کے آ جاتی تھی، رجوع کرنے کا بہت ہی آسان راستہ بنا رکھے تھے وہ لوگ۔ تو اگر صرف مرد کے پاس طلاق کا حق رکھ دیا جائے، یا مرد کے پاس صرف نکاح کو ختم کرنے کا حق رکھ دیا جائے، تو پھر ظالم شوہر سے نجات پانے کے لیے عورت کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اب تیسری صورت، صرف عدالت کے پاس طلاق دینے کا، نکاح کو ختم کرنے کا حق رکھا جائے۔ اگر یہ صورت کو اختیار کیا جائے تو پھر ایک لمبا ٹائم لگے گا، جس کے نتیجے میں دونوں میاں بیوی ہولڈ پر آ جائیں گے۔ اس تیسری قسم کی تفصیل کچھ آگے بھی ہم چل کر کریں گے۔ اب بچ گئی دو قسم، کہ طلاق دینے کا حق مرد اور عورت دونوں کے پاس ہو، اور پانچویں صورت طلاق دینے کا حق یا نکاح کو ختم کرنے کا حق مرد اور عدالت کے پاس ہو۔ یہ چوتھی پانچویں صورت ملا کر جو صورت پیش کی ہے وہ اسلام نے پیش کی ہے، یعنی نکاح کو ختم کرنے کا حق مرد کے پاس بھی ہے، عورت کے پاس بھی ہے، اور عدالت کے پاس بھی ہے۔ مرد کے پاس نکاح کو ختم کرنے کا حق کیسا ہے؟ مشہور ہے، طلاق کے ذریعے سے وہ نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ بلا ضرورت طلاق لینے کو بھی اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے، اور ضرورت پڑنے پر بھی اگر کوئی طلاق دے رہا ہے تب بھی وہ ایک ابغض الحلال ہے، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ پھر طلاق دینے کا طریقہ بھی اسلام نے بتلایا ہے، جو کہ آج کل رائج ہی نہیں ہے، لوگ اس طریقے کو فالو ہی نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی ایک المیہ ہے اور افسوسناک بات ہے۔ پھر دوسری بات، یہ جو آخری کی دو صورتوں کو ملا کر اسلام نے طلاق کی صورت پیش کی ہے۔ مرد کا طریقہ معلوم ہو گیا کہ مرد طلاق کے ذریعے سے نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ عورت نکاح کو کس طرح ختم کر سکتی ہے؟ مشہور ہے یہ بھی کہ خلا کے ذریعے سے ایک صورت ہے اس کے پاس، کہ عورت یہ کہہ دے شوہر کو کہ تم مجھے چھوڑ دو، اگر چاہتے ہو تم اپنا مہر واپس لے لو، یہ ایک صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ عورت یہ کہے نکاح سے پہلے یا نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد کہ اگر کہ عورت کو اندیشہ ہے کہ میرا شوہر مجھ پر ظلم کر سکتا ہے، تو یہ کہہ سکتی ہے کہ تم مجھے اپنے طلاق کا حق مجھے دے دو۔ اور اگر مرد اپنا طلاق کا حق عورت کو دے دے، اور عورت اگر ضرورت محسوس کرے، ظلم کو دیکھے، تو پھر اپنے اوپر وہ طلاق کو نافذ کر سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ مرد نہ طلاق دے، نہ خلا دے، نہ تفویض طلاق دینا ہے، طلاق کا اپنا اختیار عورت کو دے، یا تینوں صورتیں نہ ہوں، اور عورت مجبور اور مظلوم بن جائے، تو پھر وہ آ کر عدالت میں شرعی قاضی کے پاس اپنا مدعا اور اپنی بات پیش کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قاضی بھی یعنی عدالت بھی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ اس کو فسخ نکاح کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام نے صرف مرد کو نکاح کو ختم کرنے کا اختیار نہیں دیا، بلکہ مرد کے پاس بھی نکاح کے ختم کرنے کا اختیار ہے، عورت کے پاس بھی نکاح کے ختم کرنے کا اختیار ہے، اور عدالت کے پاس بھی نکاح کے ختم کرنے کا اختیار ہے۔
آج کے دور کے حساب سے ہم موازنہ کریں تو مغربی تہذیب میں اور عام طور پر وہاں پر صرف عدالت کے پاس نکاح کو ختم کرنے کا اختیار ہے، لیکن اس کے اندر کیا برائیاں ہیں؟ پہلی برائی تو یہ ہے کہ اس کے اندر لمبا ٹائم لگ جاتا ہے، کئی وقت لمبا وقت لگ جاتا ہے، اتنا لمبا وقت لگ جاتا ہے، اس لمبے وقت کے ساتھ ساتھ ایک لمبا خرچہ بھی ہوتا ہے، اور عام طور پر خصوصاً ہماری تہذیب میں عورتیں معاشی طور پر کچھ کمزور ہوتی ہیں، کیونکہ عام طور پر کام کاج مرد کے ذمے اور مرد کے حوالے ہوتا ہے، چاہے دونوں طرف ہو، دونوں بھی کام کاج کرتے ہیں اور دونوں معاشی اعتبار سے اچھے ہوں، تو فضول میں ایک لمبا خرچہ دونوں کے اوپر لگ جائے گا۔ اور اگر یہ بات ہوئی کہ عدالت نے 2 سال کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ تم دونوں کے اندر طلاق نہیں ہو سکتی، تم کو ڈائیورس نہیں مل سکتا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ دونوں کے اندر تم لوگوں نے آپس میں جو الزامات لگائے ہیں وہ طلاق کے ڈائیورس تک نہیں لے کے جاتے، اور جب نہیں لے کے جاتے، اگر پھر بھی عدالت نے فورس کر یہ کہہ دیا کہ تم دونوں اسی طرح رہو گے، تو پھر اس سے ادھیکار تو مل سکتے ہیں، اس سے حقوق تو مل سکتے ہیں، لیکن آپس کا سمان اور آپس کا جو ریسپیکٹ ہونا چاہیے میاں بیوی کے درمیان میں، اور مقاصد نکاح جو ہیں، یعنی لتسکنوا الیہا، کہ مرد عورت سے سکون حاصل کرے، عورت مرد سے سکون حاصل کرے، اور گھر ایک جنت نما بنے، یا گھر ایک سکون کے رہنے کی جگہ بھی بن سکے، یہ چیز وہاں پر حاصل نہیں ہوگی کہ اگر کسی کے اوپر جبراً یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں ساتھ ہی رہنا ہے۔ جب یہ بات بھی کلیئر ہوئی، پھر اور ایک بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات ہے کہ عدالت میں اگر یہ بات پیش کر دی جائے اور عدالت کا دروازہ یہ زوجین جا کر کھٹکھٹا دیں، تو اس صورت میں ہر چیز کو وہاں پر دلیل کے ساتھ ثبوت بھی پیش کرنے ہوتے ہیں۔ اگر مرد عورت پر کچھ الزامات لگائے گی، مرد عورت پر کچھ الزامات لگائے گا تو اس کو بھی ثابت کرنا ہوگا، عورت کچھ الزامات لگائے گی تو مرد پر تو اس کو بھی ثابت کرنا ہوگا۔ اس صورت میں دونوں کے عیوب باہر آ جائیں گے، اور اگر مرد کچھ الزامات لگا دے تو وہ بھی برا ہی ہے، لیکن عورت پر اگر جو الزامات لگائے جائیں اس میں مثال کے طور پر مرد اگر یہ کہہ دے کہ بدچلن یہ عورت تھی مثال کے طور پر، تو پھر وہاں پر اگلی زندگی میں ان کے رکاوٹیں کھڑی ہو سکتی ہیں کہ کوئی اور مرد اور کوئی اور خاندان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلام نے ایسا اختیار دیا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اس نکاح کو ختم کرنے کا حق صرف مرد کے پاس ہے۔ بات کا خلاصہ یہی ہوا کہ طلاق عورت پر ظلم نہیں ہے بلکہ رحم ہے، اور طلاق نکاح کو ختم کرنے کا حق صرف مرد کے پاس نہیں ہے، عورت کے پاس بھی ہے، بلکہ عدالت کے پاس بھی ہے، لیکن صرف عدالت کو اگر اختیار دے دیا جائے تو پھر یہ چیز ان کی اگلی زندگی میں، آگے آنے والی زندگی میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے، جس کے ذریعے سے ان کا وقت، اگلی زندگی بھی اور پیسہ تینوں بے جا صرف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔